میں ہوں سجاد احمد جنیجو اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کتاب کا نام ہے طاقت کے 48 قوانین، The 48 Laws of Power۔ اس کا قانون نمبر ہے 7۔ اپنے لیے دوسروں سے کام کروائیں اور خود کو اس کا اعزاز حاصل کرنے دیں۔ Get others to do the work for you, but always take the credit۔ اپنے مقصد اور مفاد کے لیے دوسرے لوگوں کی دانش، علم اور محنت کا استعمال کریں۔ اس طرح کی مدد نہ صرف آپ کا بہت قیمتی وقت اور توانائی بچا سکتی ہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک دیوتا جیسی اہلیت اور رفتار بھی مل سکتی ہے۔ آخر میں آپ کے مددگار فراموش کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کا نام اور کام ہمیشہ یاد رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ کام خود کبھی مت کریں جو آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں۔ طاقت و اختیار کی دنیا بھی جنگل کے قانون پر چلتی ہے۔ یہاں کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتے ہیں، جبکہ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کا کیا ہوا شکار کھاتے ہیں۔ یہ موخل ذکر جانور جو زیادہ ذہانت نہیں رکھتے، اس قابل نہیں ہوتے کہ اختیار و اقتدار حاصل کر پائیں۔ وہ یہ بات سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے انہیں تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے، لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا جانور کام کرے گا ضرور۔ جب آپ کسی منصوبے پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی وقت آپ کے آس پاس کچھ گدھ بھی ہوں گے جو اس امید پر آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہوں گے کہ آپ کی تخلیق کے سہارے اپنی بقا کو قائم رکھ پائیں۔ اس بارے میں شکایت کرنا لا حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تخلیقی یا غصے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں اور اس کھیل میں شامل ہو جائیں۔ ایک بار جب آپ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لیں تو پھر گدھ کی طرح دوسروں کے شکار پر اپنا پیٹ بھر لیں۔ اس سے آپ اپنا بہت سا وقت اور توانائی بچا سکتے ہیں۔ پیٹر پال روبنس نامی فنکار نے اپنی عمر کے آخری حصے میں خود کو مختلف لوگوں کی طرف تصاویر بنانے کی خواہشات میں گھرا ہوا پایا۔ اس نے باقاعدہ ایک نظام قائم کیا۔ اس نے فن مصوری میں مہارت رکھنے والے 1 درجن سے زائد فنکاروں کی خدمات حاصل کیں۔ ان میں سے ہر ایک اس فن کے کسی نہ کسی شعبے میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ اس نے تصویریں بنانے کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں بیک وقت بہت سی تصاویر پر کام ہو رہا ہوتا۔ جب کوئی گاہک آتا تو روبن اپنے تمام کاریگروں کو وہاں سے باہر بھیج دیتا، اور پھر وہ گاہک دیکھتا کہ کیسے روبن حیرت انگیز رفتار سے ایک ہی وقت میں اتنی زیادہ تصاویر پر کام کرتا ہے، جس سے وہ انتہائی متاثر ہوتا۔ یہ اس قانون کا مرکزی نقطہ ہے کہ دوسروں سے اپنے لیے کام کروائیں، جبکہ اس کام کا سارا اعزاز خود اٹھائیں۔ اس طرح آپ ایک دیوتا جیسی مضبوطی اور طاقت کے حامل نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں گے تو آپ اپنی توانائی اور طاقت کو ضائع کر سکتے ہیں، اور بہت جلد آپ کی طاقت و توانائی کا ذخیرہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی مہارت اور فن رکھنے والے آدمی تلاش کریں جس مہارت کی آپ میں کمی ہو۔ اس طرح کے ماہر لوگوں کو معاوضہ دے کر ان کی خدمات حاصل کریں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کے کام پر آپ کا نام لگ سکے۔ اس طرح ان کی تخلیقی صلاحیت آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ دنیا کے سامنے ایک انتہائی ذہین آدمی کا روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے اطلاق کا ایک اور پہلو یا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے مطابق آپ کو دوسرے لوگوں کی حالیہ مشقت کو اپنے لیے استعمال کرنے کے بجائے آپ ان کے ماضی کے علم و دانش کے وسیع ذخیرے کا استعمال کریں۔ مشہور سائنسدان آئزیک نیوٹن اسے جنات کے کندھوں پر سوار ہونے سے مشابہت دیتا تھا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اپنی دریافتوں کے لیے اس نے دوسروں کے علم سے بھی فائدہ حاصل کیا۔ اس کی ذہانت کا ایک بڑا حصہ ماضی اور قرون وسطیٰ کے عظیم سائنسدانوں کا مرہون منت تھا، اور اس نے انتہائی عیاری سے ان سب کی بصیرت اور دانش کو استعمال کیا۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں کے پلاٹ، کردار اور حتیٰ کہ ڈائلاگ تک پلوٹارچ سے حاصل کیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی پلوٹارچ جیسی خوبصورت اور انسانی نفسیات کے مطابق ڈائلاگ تحریر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد یہی کچھ شیکسپیئر کے ساتھ بھی ہوا، اور کئی دوسرے مصنفین نے اس کے ڈراموں سے تحریریں نقل کیں۔ تمام مصنفین جنہوں نے انسانی فطرت کا گہرائی میں مطالعہ کیا تھا، مختلف ادوار کی تاریخ کو کھنگالا اور انسانی حماقتوں اور دانش مندی کی داستانیں اکٹھی کی ہوئی تھی، ان کی تحریریں اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ آپ آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کی ذہانت،
محنت، مہارت اور فن اب آپ کا ہو چکا ہے، اور وہ کبھی دنیا میں واپس آ کر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کتنے بڑے نقال ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو بے شمار غلطیاں کرتے ہوئے، زندگی میں گھسٹتے ہوئے، خود اپنے تجربے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، یا پھر دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت اور توانائی کو بچاتے رہیں۔ موضوع کی مناسبت سے میں ضرور چاہوں گا کہ یہ کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کسی جنگل میں ایک دن ہاتھی دریا کے پاس ٹہل رہا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک کچھوے کو راستے میں دھوپ تاپتے ہوئے دیکھا، تو ہاتھی بڑی حقارت سے کچھوے سے مخاطب ہوا اور اسے کہا کہ راستے سے فوراً ہٹ جائے، ورنہ وہ ہاتھی کے پاؤں کے تلے نیچے کچلا جائے گا۔ اس پر کچھوے نے یہ کہتے ہوئے ہاتھی کو حیران کر دیا کہ وہ بھی ہاتھی جتنا ہی طاقتور ہے، اور رسہ کشی کے مقابلے میں وہ اسے شکست دے سکتا ہے۔ ہاتھی ہنس پڑا اور کچھوے کا مزید مذاق اڑانے لگا۔ کچھوے نے ہاتھی سے کہا کہ اگر وہ رضامند ہے تو مقابلے کا وقت اور جگہ کچھوا طے کرے گا۔ اپنی طاقت کے زعم میں ہاتھی فوراً مان گیا، اور یوں اگلے دن کچھوا دریا کے کنارے چلا گیا اور دریا میں نہاتے ہوئے ایک دریائی گھوڑے کو بھی اس مقابلے کے لیے للکار اٹھا۔ دریائی گھوڑے نے بھی ہاتھی جیسا ہی توہین آمیز جواب دیا۔ کچھوے نے اسے کہا کہ وہ انتظار کرے جب تک کچھوا رسہ لے کر نہ آ جائے۔ اس کے بعد کچھوے نے ایک مضبوط رسہ لیا اور ہاتھی کو بھی مقابلے کے لیے بلا لیا۔ اب اس نے رسہ دریائی گھوڑے کی طرف پھینکتے ہوئے دریائی گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ رسے کے ایک سرے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے تاکہ وہ دوسری طرف جا کر رسے کو کھینچ کر وہ اسے ہرا سکے۔ پھر اس نے تھوڑی دور دریائی گھوڑے کی نظروں سے اوجھل ہاتھی کو رسہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ پورا زور لگا کر بھی اب کچھوے کو نہیں ہرا سکتا۔ کچھوا تھوڑی دور کھڑا دیکھتا رہا جبکہ ہاتھی اور دریائی گھوڑا ایک دوسرے کی نظروں سے دور اپنی پوری طاقت استعمال کرتے رہے، لیکن لہیم شہیم ہونے کی وجہ سے دونوں ہی اپنی جگہ سے ہل نہ پائے۔ آخر تھک ہار کر دونوں نے شکست تسلیم کر لی، لیکن اس دن کے بعد سے دونوں ہی کچھوے کی طاقت کو تسلیم کرنے لگ گئے۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ گدھ جنگل کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ آسانی سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ باقی تمام جانوروں کی موت اس کے لیے بھوک مٹانے اور اپنی بقا کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب آپ کسی ہدف کے لیے محنت کر رہے ہوں تو ان گدھوں پر نظر رکھیں، ان سے مقابلہ مت کریں بلکہ ان میں شامل ہو جائیں۔ دنیا میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اور اسے خوبصورت اور آسان بنانے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ بہت عمدہ ترکیب ہے کہ ہر ایک سے سیکھا جائے۔ چنانچہ دوسروں کی محنت و مشقت کے بلبوتے پر آپ عالم و فاضل بن سکتے ہیں۔ یہ تھا سجاد امن جنیجو۔ آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین، The 48 Laws of Power، جس کا قانون تھا 7۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔